سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ والا مہینہ یعنی ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول جاری و ساری ہے۔ اس مبارک مہینے میں عموماً بد مذہب، گمراہ، بد دین لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض آتا ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطلب کیا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطلب کیا ہے کہ چند افراد کا مل کر ایک جگہ جمع ہو جانا، تلاوت قرآن پاک کرنا، اللہ کے محبوب کی ثنا خوانی کرنا یعنی نعت پڑھنا، اور پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو بیان کرنا، اللہ کے محبوب کی ولادت کے واقعات کو بیان کرنا، اللہ کے محبوب کی سخاوت کو بیان کرنا، اللہ کے محبوب کے حسن و جمال کو بیان کرنا، اللہ کے محبوب کے حسن اخلاق کو بیان کرنا، اسی کا نام میلاد ہے، اسی کو عید میلاد النبی کہتے ہیں۔ مزید آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ذکر رسول کرنا ہی ذکر میلاد النبی ہے۔ جی ہاں، تو یہ کام کون سا ناجائز ہے؟ اگر ہم دیکھیں اس کے ایک ایک جز کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جمع ہو کر آج ہم میلاد کس انداز سے کرتے ہیں، اعلان کر دیا جاتا ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا جائے گا، لوگ جمع ہو جاتے ہیں مسجد میں، تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا تلاوت کے لیے کوئی الگ سے دلیل مانگو گے؟ قرآن پاک میں تلاوت کے فضائل بیان کیے گئے، میرے آقا نے احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اور پھر میرے آقا کی ثنا خوانی کی جاتی ہے، تو کیا نعت پڑھنے کے لیے کوئی الگ سے آپ دلیل مانگو گے؟ اللہ رب العزت کا پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے۔ قرآن پاک میں 6666 آیات مبارکہ ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن قربان جائیے ان 6666 آیات میں اللہ رب العزت نے 7000 مرتبہ لفظوں میں ذکر مصطفیٰ فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مطلب۔